نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ماہانہ 11ویں شریف کی اس بابرکت محفل میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ الانشراح کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اس آیت کریمہ میں سے بہت سارے مفسرین نے اشارتاً ایک مضمون اخذ کیا ہے، لیکن حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ سے واضح طور پر وہی ٹاپک اور مضمون اخذ کیا اور اس کا معنی بیان فرمایا. 11ویں شریف کی مناسبت سے میں آپ کی ہی بیان کردہ اس تفسیر سے اس آیت کریمہ کی آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو مضمون یا جو ٹاپک اس آیت کریمہ سے آپ نے اخذ کیا ہے وہ مضمون دعا کا ہے. بے شمار آیات ہیں قرآن مجید میں جو دعا کے مضمون پر ہیں، مگر اس آیت کریمہ سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مفسرین نے اشارتاً بہت سارے مفسرین اور حضور سیدنا غوث العالم دستگیر نے براہ راست اس آیت کریمہ سے دعا کا مضمون اخذ کیا ہے. اب اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے بیان یہ فرمایا، شروع یہاں سے کی بات آپ فرماتے ہیں کہ دعا ایک ایسا امر ہے، اللہ رب العزت نے بندے کو دعا مانگنے کا خود بارہا حکم فرمایا ہے. بارہا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک عجیب یعنی اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ جس نبی پاک کا بھی تذکرہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے ان کی کسی نہ کسی دعا کا ذکر بھی بیان فرمایا ہے. اب انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے براہ راست تعلق والے لوگ ہیں اور وہ ہستیاں ہیں. تو انبیاء کرام کا ذکر اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا تو ہر نبی کے واقعہ کے اندر بیان کے اندر دعا لازماً ملتی ہے. اس لیے حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے براہ راست دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے. اب اس آیت کریمہ کی تشریح میں آپ بیان فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کر لیں. اب ان ذمہ داریوں سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے جو اللہ رب العزت نے انسان پر لازم فرمائے ہیں، عبادات. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ اپنی عبادات فرائض مکمل کر لیں. فنصب، اب یہاں سے
حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب تم عبادات و فرائض مکمل کر لو تو پھر اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ. پھر رغبت اور رجوع اللہ کی طرف کر لو. تو اگر آپ نے عبادت کر لی ہے، مکمل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اس کی طرف رجوع کی کیا صورت رہ جاتی ہے؟ ایک ہی رہ جاتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرے. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ تمام مفسرین نے کثرت کے ساتھ اشارتاً یہاں یہ بیان فرمایا، مگر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست یہ ذکر فرمایا کہ جب فرائض اور عبادات کی ادائیگی کر لو تو پھر اسی کی طرف راغب ہو جاؤ، یعنی ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا مانگو، طلب کرو. اور یاد رکھ لیں، دعا ایک ایسا امر ہے کہ یہ سب سے بڑھ کر اس بات کو ثابت کرتا ہے، دعا مانگنا، دعا کرنا، دعا کا اہتمام کرنا، اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا مالک اور خالق مانتے ہیں. تبھی تو محتاج ہو کر اس کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسی کی شان ہے کہ وہ بے نیاز ہے، ہر ایک اس کے آگے حاجت روا اور حاجت مند ہے اور دعا کرنے والا ہے. جب یہ رشتہ اگر نکل جائے تو اللہ رب العزت سے جو بندگی کا انسان کا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی. یہ وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کے کوئی اور چیز قابل عزت ہے ہی نہیں. اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوال ذرا توجہ کریں. اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حدیث پاک میں جو مضمون آیا ہے، اس کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کے کوئی عزت والی اور احترام والی چیز نہیں ہے، تو جو دعا کرنے والا ہے اس کا پھر اللہ کے حضور کیا مقام ہو؟ آگے میں احادیث میں عرض کروں گا، مگر یہ توجہ طلب بات ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ. دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور مغز جو ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتی ہے، مین چیز ہوتی ہے. نکل جائے تو باقی کچھ نہیں رہتا. تو عبادت کی اصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کو بیان فرمایا. وہ اگر دعا کا سرے سے انکار کر دیا جائے تو عبادت عبادت ہی نہیں رہتی. عبادت پھر عبادت ہی نہیں رہتی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. اصل عبادت ہے ہی یہ کہ بندے کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے. انسان اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، بے شک دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہو، نوافل نمازیں بھی پڑھتا ہو، تہجد، اشراق، چاش، ابابین بھی پڑھتا ہو، اور اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہ اٹھاتا ہو، تو وہ کیا عبادت کر رہا ہے؟ عبادت کا تو مقصد ہی ہے بندے تو آ گیا میرے در پر، اب بیٹھ اور مجھ سے مانگ تاکہ تیرے دامن مراد کو بھر دیا جائے. پھر حدیث پاک میں حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ناجونی، میں تمہارا مالک ہوں، خالق ہوں، تمہیں میں نے خلق کیا ہے، تم مجھ سے باتیں کیا کرو. اب بات کیسے کریں گے اس سے؟ عبادت اور دعا کے ذریعے. فرمایا ناجونی، مجھ سے باتیں کیا کرو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، فَانظُرُوا إِلَيَّ، تو تم میری طرف دیکھا تو کرو کم از کم. نہیں، تمہاری توجہ بات ایک ہی ہے کہ مجھ سے توجہ اور دھیان نہ ہٹے، اور دعا سے بڑھ کر اللہ کی طرف دھیان والی شے ہی کوئی نہیں ہے. اب نماز پڑھتے ہوئے بے دھیان ہو سکتے ہیں، مگر جب مانگنا ہو نا کسی نے تو پھر پوری توجہ ادھر ہی ہوتی ہے تاکہ خیرات نصیب ہو جائے. سمجھے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ دعا مجھ سے باتیں کیا کرو، نہیں کر سکتے تو میری طرف تکتے رہو، دھیان توجہ میری طرف رکھو. پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم غفلت میں ہو، ایسا بھی نہیں کر سکتے، فَاسْمَعُوا مِنِّي، تو پھر مجھ سے سنو، میرے کلام کو سنو تاکہ تمہاری رغبت میری طرف قائم ہو جائے، تم مجھ سے دور نہ جاؤ، میری طرف ہی رہو.
اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے فَكُونُوا بِبَابِي، تو میرے دروازے پر کھڑے رہا کرو، میرے دروازے پر کھڑے رہا کرو۔ جب سخی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مانگنے کے لیے اور بھیک اور خیرات لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا۔ پوری بات جو بیان ہو رہی ہے وہ سب دعا ہے اس کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر میں تمہیں اپنے دروازے پہ بلا اس لیے رہا ہوں فَأَنزِلُوا حَاجَتِكُمْ بِي، تم اپنی حاجتیں یاد کرو تاکہ تمہیں میرے دروازے پہ کھڑے ہونے کا سلیقہ آ جائے۔ یہی میں بات شروع میں آپ کو کہی کہ اگر دعا نکال دیں تو بندہ معاذ اللہ وہ اللہ سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اب اور ہمارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق و رشتہ ہے؟ اگر اس بنیادی رشتے کو ہی کاٹ دیں دعا کو تو پھر بات ہی تعلق و رشتے کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنے اس تعلق کو ہمیشہ قائم رکھو۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یرد القضاء، جو قضا ہے تمہارے لیے کوئی فیصلہ جو ہو چکا ہے اس کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی الا الدعاء، یعنی دعا اللہ کو اتنی محترم اور قابل احترام ہے کہ اس کی وجہ سے وہ قضا کو بھی رد کر دیتا ہے، اپنی قضا کو بھی بدل دیتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور نیکی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے جو عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ، جب بندہ کوئی اللہ سے سوال نہیں کرتا، یہ وہی کہ دعا نہ کریں یا دعا کیوں کرتے ہیں۔ اب تو یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، اس بات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے نماز پڑھ لی ہے وہی دعا ہے، نماز پڑھ لی ہے وہی بس وہی دعا ہے، ایسا نہیں ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب عبادت کر لو پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ، دعا مانگو اس سے۔ تو فرمایا کہ مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ، جب کوئی بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا يَغْضَبْ عَلَيْهِ، تو اللہ رب العزت اس پر غضبناک ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ میں بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، معافی عطا فرمائے، بلا تشبیہ بلا مثال، سمجھنے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، کوئی جوڑ نہیں ہے اس کا، مگر سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم جس کے زیر نگر ہوتے ہیں نا، زیر دست ہوتے ہیں، جو ہمارا بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ والد ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، یا کوئی ہمارا باس ہے، اگر ہم اس سے چھوڑ کے کسی اور سے جا کر مانگیں تو وہ کیا کہے گا کہ تعلق تیرا میرے ساتھ ہے اور مانگ تو کسی اور سے رہا ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی اوپر ہاتھ رکھتا ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو میرے ساتھ تعلق والے ہیں وہ کسی اور سے جا کے مانگیں۔ تو جو پوری کائنات کو عطا کرنے والا رب ہے وہ یہی تو فرما رہا ہے اگر تم مجھ سے سوال نہیں کرتے تو مجھے اس لیے تو غضب آتا ہے کہ مجھ سے نہیں مانگو گے تو کس سے جا کر مانگو گے۔ اور حضور مولا کائنات علیہ السلام سیدنا علی المرتضیٰ خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اس دعا کے بعد میں، یعنی دعا کی تشریح کرتے ہوئے جو جملے یا کلام بزرگوں کے ملتے ہیں اس میں سے بلند ترین کلام ہے، یہ جملہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہمیشہ یقین سے مانگو۔ یہ تو حدیث پاک ہے نا کہ یہ دعا یقین سے مانگو، دھیان سے مانگو، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، مگر اس کی تشریح کمال کی حضور مولا کائنات۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہمیشہ یقین سے مانگو۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اس کا وضاحت کر دیں، جو آپ فرما رہے ہیں کہ دعا ہمیشہ یقین سے مانگو، وضاحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تم کسی ایسے سے تھوڑی مانگ رہے ہو کہ جس کے لیے کچھ ممکن ہے کچھ ناممکن ہے، تم تو اس سے مانگ رہے ہو جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ فرمایا جب بھی مانگو یقین سے مانگو، اور جب یقین سے مانگو تو یہی جواب ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یہی جواب ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی، یہ جو میں نے بات کہی اس پر ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ کہنے لگی میرا بیٹا گم گیا ہے، میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا گھر چلے جاؤ صبر کرو۔ وہ کچھ ٹائم بعد دوبارہ آئی، اس نے پھر یہی کہا حضرت میرا بیٹا گم گیا ہے، دعا فرما دیں۔
آپ نے کہا گھر چلے جاؤ، صبر کرو۔ وہ بار بار آتی رہی۔ ایک بار وہ آئی اور اس نے کہا کہ حضرت اب برداشت کی طاقت نہیں ہے، دعا کریں میرے لیے کہ میرا بیٹا آ جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر، تمہارا بیٹا آ چکا ہے، جاؤ گھر، تمہارا بیٹا آ چکا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی گھر پہنچی، اس کا بیٹا آ چکا تھا۔ اب لوگوں نے پوچھا یا حضرت وہ اتنی بار آئی ہے تو آپ نے ہمیشہ اس کو کہا کہ جاؤ صبر کرو، آج آپ نے اس کو کہا تمہارا بیٹا گھر آ چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج ہی تو اس کی تڑپ تھی، وہ مانگ رہی تھی، وہ ہمیشہ آ کے تو کہہ دیتی تھی دعا کریں بیٹا مل جائے، آج اس نے خود کہا ہے کہ اب میری برداشت نہیں ہے، اب میرے لیے کچھ کریں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ دعا تو ہوتی ہی تب ہے جب دھیان ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، آپ بتاؤ کون ہے جو تمہیں بے قرار ہونے کے وقت تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تمہاری تکلیفوں کو تم سے دور کرتا ہے، کون ہے وہ؟ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، فرمایا آج وہ اتنی بے قرار تھی اور آج اتنی تڑپ میں تھی کہ قرآن مجید کی آیت پر یقین کرتے ہوئے میں نے کہا کہ بیٹا آ چکا ہے۔ تو جب وہ گھر پہنچی تو اس کا بیٹا موجود تھا گھر میں۔ تو یہ وہ یعنی اللہ کے ساتھ بندے کا ایک تعلق ہے دعا والا کہ اس کے بغیر انسان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک، معروف حدیث پاک ہے، اس میں حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں، ان اللہ حی کریم، اللہ رب العزت اتنا حیادار اور اتنا کریم ہے، اتنا کریم اور مہربان ہے، یستحیی، کہ وہ اس بات سے اللہ رب العزت کو حیا آتا ہے، اللہ حیا فرماتا ہے اس بات سے، اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، جب کہ بندہ کوئی اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے، ان یردہما صفرا، وہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر دے، نہیں، یہ بات اللہ کی حیا کے خلاف جاتی ہے، حیا فرماتا ہے، یعنی اس انداز سے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، برکت فرماتا ہے۔ مگر پھر یہاں ایک اور راز کی بات بھی ہے بڑی اہم جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور مولا کائنات علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت بات دعا کے حوالے سے اور بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب میری دعا قبول ہو تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، اور جب نہ قبول ہو تو اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اب میں ذرا ایک سٹیپ آگے جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ دعا قبول ہو تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور جب نہ قبول ہو تو زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب دعا قبول ہو جائے تو خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ اس نے میری سن لی، اس نے میری سن لی، اور جب نہ قبول ہو تو اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ اب میری مرضی نہیں اس کی مرضی ہوگی۔ لیکن ذرا کیا تعلق ہے دعا یعنی بندے کو اللہ کے ساتھ کیسا تعلق دے دیتی ہے۔ اب اس پر میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ان العبد، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے، یدعو اللہ سبحانہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، وہو یحبہ، اور وہ اس کو پسند بھی فرماتا ہے، فیقول، تو اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے، یا جبرائیل، اے جبرائیل، اخر حاجت عبدی، میرے اس بندے کی حاجت پوری نہ کر۔ وہ نہ قبول ہونے کی بات راز بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے ایک بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس سے محبت بھی فرماتا ہے، مگر جبرائیل سے کہتا ہے کہ اخر حاجت عبدی، میرے بندے کی حاجت کو ابھی پورا نہ کر۔ اب کیوں؟ اس لیے فإنی احب ان اسمع صوتہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ مجھے اس بندے کی آواز اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سنتا رہوں۔ واہ 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 واہ۔ اب کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ اللہ رب العزت یعنی اس سے محبت اتنی ہے، دعا قبول ہو جائے تو دعا چھوڑ دیتا ہے نا بندہ، تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے جبرائیل اس کی دعا پوری نہ کر، اس لیے کہ اس کی آواز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی آواز سنتا رہوں۔ سر آپ توجہ کریں، وہ مالک ہے کل کائنات کا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللَّهَ، پھر ایک بندہ اللہ سے ایسا بھی ہے جو دعا مانگتا ہے، وَهُوَ يُبْغِضُهُ، اور اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا، نفرت فرماتا ہے، غضب فرماتا ہے اس پر، ناراض ہے اس سے، فَيَقُولُ يَا جبرائیل،
تو اللہ جبرائیل سے کہتا ہے اقدر لعبدی حاجتہ، جلدی سے اس کی حاجت پوری کر، اس کا کام جلدی سے کر دے. فإنی اکرہ ان اسمع صوتہ، کیونکہ یہ چونکہ میرا ناپسندیدہ بندہ ہے، میرا محبوب نہیں ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کی آواز پھر سنوں. میں نہیں چاہتا کہ اس کی آواز پھر سنوں. اب یہاں ایک سوال کسی نے کیا تھا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. نادانی ہے نا، شیطان کی حملوں میں سے ایک حملہ ہوتا ہے. اگر آپ نماز کی کسی کو دعوت دیں تو یہ جملہ بھی سننے کو مل جاتا ہے، اور یہ توفیق ہی نہیں ہے، ہمیں توفیق ہی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، نماز میں چونکہ اللہ سے کلام کرنا ہوتا ہے نا، تو کہیں آپ اس صف میں تو نہیں ہے کہ اللہ سننا ہی نہیں چاہتا. کیونکہ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا، روٹی تو کافروں کو بھی دے رہا ہے. جب وہ ناراض ہو جائے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اور یہ فیصلہ اس نے پہلے دن کر لیا تھا جب آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس نے پہلے دن بتا دیا تھا ناراض ہو جاؤں تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں. اور یہی اسی حدیث پاک کا جواب بھی دے دوں کہ اللہ رب العزت اس سے زیادہ کس سے ناراض ہوگا؟ ابلیس سے زیادہ کسی اور سے بھی ہوگا. ہر برائی کی جڑ وہ بنتا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کی دعا قبول کر لی تھی جب اس نے کہا مجھے قیامت کے دن تک موقع دے. تو یہ ہے وہ جواب. اللہ نے فرمایا دے دیا، میں دوبارہ تیری آواز بھی نہیں سننا چاہتا. آپ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو یہ یعنی جب یہ دعا کا تعلق ایسا ہے، اب سکھایا یہ جا رہا ہے کہ قبول ہو تو پھر بھی بندہ شکر ادا کرے کہ مالک نے سن لی ہے، اور قبول نہ ہو تو چونکہ وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے تو دھیان ادھر رکھیں کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اور مانگوں، وہ چاہتا ہے کہ میں اور مانگوں. تو اس سے بڑھ کے کیا ہو؟ اگر اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا کلام سنے تو اس سے بڑھ کے اس کی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. پھر حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان العبد، بندہ ایسا ہے، لیدعو اللہ تعالی، کہ وہ اللہ سے، اب اگلی طرف میں لے جا رہا ہوں آپ کو، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، وہو علیہ غضبان، اور وہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس کے کسی عمل، غیر عمل کی وجہ سے، کسی کمزوری غفلت کی وجہ سے، فیعرض عنہ، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یدعوہ، وہ پھر اس سے سوال کرتا ہے بندہ. اب اس حدیث پاک میں آپ نے توجہ اس طرف رکھنی ہے کہ یعنی یہ دعا اللہ کو کتنی محبوب ہے، جس کو ہم اپنے دین سے ہی نکال رہے ہیں کہ دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. تو اس پر انہوں نے فرمایا ثم یدعو، پھر دعا کرتا ہے، فیعرض عنہ، اللہ رب العزت پھر اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، انکار کر دیتا ہے. ثم یدعو، وہ پھر دعا مانگتا ہے. فیقول اللہ تعالی لملائکتہ، پھر اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتا ہے، مسلسل اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر اللہ ملائکہ سے فرماتا ہے ابا عبدی، میرے اس بندے کو دیکھو، ان یدعو غیری، میں اس کی دعا قبول نہیں کر رہا ہوں، پھر بھی یہ کسی اور سے نہیں مانگ رہا، کہ میرے دروازے پہ بیٹھا ہے، مجھے ہی بار بار سوال کرتا ہے، مجھ سے ہی مانگ رہا ہے. فقط استجبت لہ، تو جاؤ اسے خوشخبری دے دو، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، میں نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. اب اس حال میں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت نہیں فرماتا، اس کے باوجود ایسا ہی ہوا. اب اس پر میں بڑے تسلسل سے آپ کو ایک طرف لے کے جا رہا ہوں، بڑی خوبصورت ایمان افروز بات ہے جس پر میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے. ایک حضرت صالح بری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ دعا کی طرف توجہ اور دھیان دلانے کے لیے اور دعا کی طرف لوگوں کو لگانے کے لیے ایک جملہ فرماتے تھے. وہ یہ فرماتے تھے بھائی اگر تم مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے نا تو کبھی تو کھل جائے گا، مانگا کرو، اس سے سوال کیا کرو. اب یہ بات غلط نہیں ہے، مگر ہر بندہ اپنے درجے کے مطابق بات کرتا ہے نا. تو یہ بات، یہ کلام حضرت رابعہ بصری نے سن لیا رحمۃ اللہ. انہوں نے کہا ایسا مت کہو، غلط کہہ رہے ہو. بڑی خوبصورت بات ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. پھر کہتا ہوں بات کیا ہے.
انہوں نے کہا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو کبھی تو کھل جائے گا. تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ آپ نے کہا ایسا مت کہو غلط کہہ رہے ہو تم. آپ نے پوچھا بھائی کیوں غلط کہہ رہا ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس کے دروازے کی طرف لے کر جا رہے ہو اس کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ اس کا دروازہ بند کب ہوتا ہے جو تم کھلوانا چاہتے ہو؟ وہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اور یہی بات حضرت علامہ اقبال نے پھر بھی کہی، بڑی خوبصورت کہی، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. مگر اس کے لیے پھر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی شعیب اگر آ جائے میسر، بتانے والا کوئی ایسا ہو نا، کوئی شعیب اگر آ جائے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ والوں سے سیکھ کر اس راستے پر چلنا چاہیے. میں نے حضور سیدنا غوث العالم دستگیر کی بات پر بنیاد رکھ کے رسالہ کشیریہ سے آپ کو درس دیا ہے دعا کے باب کا، جو آپ نے بات فرمائی ہے. تو یہ سب چیزیں وہ جمع کی ہیں بزرگوں نے. اب اس کے بعد اسی بات کو مکمل کرنے کے لیے میں جس حدیث پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، میں اب یہ بات سخت نہیں ہے مگر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ممکن ہے کسی کو سخت لگے اگر اس کے خلاف جاتی ہے، مگر میرا نیت اور ارادہ یہ نہیں ہے. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت فرماتا ہے. تو حدیث قدسی کے لفظ ہیں ان اللہ یقول انا عند ظن عبدی بی. یہ کلائمیکس ہے عقیدے کا، اس کو توجہ سے سننے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بندے میں ویسا ہی ہوں جیسا تو سمجھتا ہے. اب جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی کبھی نہیں ہوتی. ان کو اللہ نے یہ عقیدہ دیا اس لیے ہے کہ تمہاری ہونی ہی نہیں ہے قبول. جاؤ استغفر اللہ العظیم. انا عند ظن عبدی بی، میں ویسا ہی ہوں جیسا تو سمجھتا ہے. اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، ساتھ یہ بھی کہہ دیا اور فرمایا جب تو دعا کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں. اور ایک حدیث یہی مضمون اگلی حدیث حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ روایت، اس کے الفاظ یہ ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں ویسا ہی ہوں جیسے میرا بندہ مجھے گمان کرتا ہے. اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یہ. فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ. اب اللہ رب العزت نے کہتے ہیں نا بات ہماری کوٹ میں آ گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا میں ویسا ہی ہوں جیسا تو گمان کرتا ہے، اب تیری مرضی جو مرضی گمان کر. اب تیری مرضی جو مرضی. تو ہمیں کیا ضرورت ہے گمان کرنے کی؟ بھائی اس کے لیے وہ تو رحمان و رحیم ہے. ہمارا تو یہی ایمان ہے. ہم گناہگار ہیں مگر وہ رحمان و رحیم ہے. ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، ان کا گناہگار کو تو چاہیے کرم. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کا گناہگار کو تو چاہیے کرم، پر ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے. تو عقیدہ اور ایمان اور اصل یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان اور رحیم ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. جب وہ شہرت سے بھی قریب ہے تو پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں کرتا یا سنتا نہیں ہے؟ تو جب بھی اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے، بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے قبولیت کی فکر تب تک ہوتی ہے جب تک دعا کی توفیق نہ ہو. جب دعا کی توفیق ہو تو یہ میرا یقین ہے کہ اب قبول ہو جائے گی. مگر یقین پھر کیسے ہوتا ہے؟ کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، میں مکمل کرتا ہوں اس بات پر، بڑا ایسے لطیف سی بات ہے یاد رکھنے والی. تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نماز استسقاء پڑھیں گے بارش کے لیے. وہ کھلے میدان میں جا کے پڑھی جاتی ہے کہ یا اللہ مہربانی کر بارش عطا کر. تو سب لوگ میدان میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو ایک چھوٹا بچہ چھتری لے کے جا رہا تھا، اس نے چھتری پکڑی ہوئی تھی. تو لوگ اس کا مذاق کرنے لگے کہ بارش ہو نہیں رہی اور تو چھتری اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. سوچ ہے نہیں. تو اس نے کہا کہ دعا یہی تو مانگنے جا رہا ہوں کہ بارش ہو. تو جب مانگوں گا تو اس نے بارش تو دینی ہے مجھے، تو چھتری اس لیے ساتھ لے کر جا رہا. یہ ہے ایمان اور یقین. تو جب اس ایمان اور یقین سے دعائیں کی جاتی ہیں تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت تک جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس دعا والے عقیدے پر استقامت عطا کرے
اور اپنی نسلوں کو بھی دعا کرنا اور دعا مانگنا اور اللہ سے یہ تعلق قائم رکھنے کی یعنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔